अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे कि एक फार्म के को ब्रेक इवन पे या मुनाफा बख्श कैसे बनाया जा सकता है। हमारा जो सफ़र इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म पे रहा, हमने जब शुरू किया तो हमें कुछ मसले मसाइल रहे जैसे हर फार्मर को होते हैं। कुछ सबक सीखे हमने, लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करम रहा और डॉक्टर साहब के मशवरे रहे तो हमने इसको फाइनली इसको प्रॉफिटेबल बना लिया। तो अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि स्ट्रगल करते हैं कि इसमें बकरी फार्मिंग में फ़ायदा नहीं है, बकरी फार्मिंग में नुकसान है, या बकरी फार्मिंग में कैसे मुनाफा बख्श कैसे बनाएं। तो आज हमने कहा हम आपसे ये शेयर करते हैं कि बकरी फार्मिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हुई और हमने वो सफ़र कैसे तय किया। तो डॉक्टर साहब से जिक्र करते पूछते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले तो सवाल ये बता दें कि बकरी एक जुमले में क्या बकरी फार्मिंग जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार है? जी 100% दुरुस्त बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। सिर्फ एक ही शर्त है कि आपकी सिमत दुरुस्त हो तो ये 100% मुनाफा बख्श है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये प्रैक्टिकली अपने तजर्बे से हम कई दफ़ा इस चीज़ को साबित कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आप एक ज़िंदा मिसाल बैठे हैं सामने कि मुझे याद है कि साल डेढ़ साल पहले जब मेरे साथ आपका सफ़र शुरू हुआ तो क्या हालात थे, किस तरह की सिचुएशंस चल रही थी और उम्मीद का हमारा जो था लेवल वो कहाँ पे जा रहा था। आपसे मैंने जब इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी, अपने प्लान शेयर किए थे कि फीड के हवाले से हमने ये करना है, बकरियों की कैटेगराइजेशन कैसे करनी है, ये वो। तो आपने, मुझे याद है कि आपने मुझे ना नहीं की थी, लेकिन वो एक जो दिल से होती है ना विलिंगनेस, वो आपके अंदर नहीं थी। डरा हुआ था मैं कि खर्चा इतना आप करा रहे हैं और ये वो सारी चीज़ें सामने रख के। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो जो भी फैक्ट एंड फिगर दिए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित हो करके हम उनके बैठे हैं सामने। तो डॉक्टर साहब, ये एक तो ये कि मैं जैसे आपने कहा कि मैं व्यूअर्स इस बात को कि से एग्री करता हूँ कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म अब अपने इस कारोबार से अपना अल्लाह का करम है हमारे पे। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि क्या गलतियाँ आम फार्मर करता है, तो क्या नहीं करनी चाहिए और इसको मुनाफा बख्श बनाने का सफ़र है क्या। तो सबसे पहले तो फार्मिंग की बेसिक्स को आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज हम कमर्शियल व्यू, ठीक है, बिज़नेस मॉडल कि इसको मुनाफा बख्श, जैसे आपने पहले एक जुमले में कह दिया कि एक बिल्कुल मुनाफा बख्श है। और जैसे मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ और बहुत ज़्यादा ज़िंदा मिसालें हैं जो हमारे बाकी दोस्त भी हैं जो अच्छे लेवल पे बकरी फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर आप सीधा बातें बता दें कि क्या चीज़ है जो बकरी फार्मिंग में। अच्छा, पहले तो बताएं पैसा आता कहाँ से है, पहले तो ये बता दें लोगों को कि पैसा बकरी फार्मिंग में किन किन जगहों से आता है, दूध है, गोश्त है, किन किन जगहों से आता है, ताकि वो फिर हम वापस चले जाते हैं कि जी आप अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट, ये चीज़ें कॉस्ट कैसे कम करनी है। देखो, बड़ी वाज़ेह सी बात है, बकरी फार्मिंग की अगर बात करें तो पैसा गोश्त से ही आएगा। बकरी का पाकिस्तान के अंदर गोश्त ही बिकता है, दूध तो ना होने के बराबर बहुत थोड़ा है, उसका वॉल्यूम इतना नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई कमर्शियल मॉडलिंग करें। तो बकरी में से गोश्त ही बिकता है, गोश्त ही उसका फाइनल प्रोडक्ट है। और एटलीस्ट पाकिस्तान में तो बकरी फार्मिंग की अगर कमर्शियल स्केल की बात करें तो मैं सिर्फ गोश्त की ही बात करूँगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो गोश्त एक हो गया जी। और दूसरा दूध है सही पर कम है जी। ठीक है। और फैंसी ब्रीड जो हमारी बिकती है उस पर भी आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो हर जानवर के अंदर वो एक ख़ास परसेंटेज होती है फार्मर्स की जो शौकीन हज़रात होते हैं, और वो मैं कहता हूँ कि इस सारी फार्मिंग का, इस सारी हैज़ल का एक हुस्न है
اور ان کی جو ہے ان کا اس فیلڈ میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. فینسی جو ہے وہ 3-4%, 5% سے 10% تک بھی لوگ ہوتے ہیں ایک, لیکن فینسی کے اوپر جو ہے کمرشل ماڈلنگ کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس سے انکار نہیں ہے. آپ اپنے فارم کے اندر ایک پورشن ضرور رکھیں جو فینسی ہے. بریڈ کے اوپر ہر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو جو آپ کے فارم کی کریم ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آپ جو ہے ضرور اس کو جگہ دیں اپنے فارم میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ویورز, ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوشت میجر سورس ہے, دوسرا دودھ ہے. جیسے ہم اسلام آباد لائف اسٹاک فارم کے اوپر ہم الحمدللہ بکری کا دودھ بیچتے ہیں اور اچھا دودھ بکتا ہے ہمارا, اچھے ریٹوں پہ بکتا ہے اور اچھا دودھ بکتا ہے. لیکن وہ فارمر حضرات جو شہر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اوبیسلی دودھ بہت اچھا نہیں بکے گا. تیسری ہے جو کہ فینسی بریڈ, آپ جب آپ اچھی بریڈ رکھتے ہیں اور اچھی بریڈ کے بعد آپ کے جانور بکتے ہیں تو ایک جانور آپ کا لاکھوں میں بک جاتا ہے, تو وہ آپ کے 1-2 مہینوں کا خرچہ وہ نکال گیا. کچھ آپ کی نارمل بریڈ بک گئی, وہاں سے آپ پیسے آ جاتے, تو ایک از اے پروفیٹیبل بزنس. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی سورس آف انکم, ٹھیک ہے, گوشت سورس آف انکم ہو گیا, دودھ سورس آف انکم ہو گیا, فینسی بریڈ سورس آف انکم ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ کہ کاسٹنگ کیسے کم کریں, خرچہ کیسے کم کریں؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج آپ فارمنگ شروع کریں گے اور کل آپ کو بہت زیادہ منافع آئے گا. یہ ایک سفر ہے جو آپ نے طے کرنا ہے درست سمت میں, ٹھیک ہے. لیکن اس سفر کے آخر میں اندھیرا نہیں ہے, روشنی ہی روشنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں, گوشت, دودھ اور فینسی, ٹھیک ہے, ان تینوں میں ہی آپ کی انکم ہے, اور یہی تینوں سورس آف انکم ہے گوٹ فارمنگ کے اندر. ہر چیز کا ایک فیز ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا فیز یہی ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ کے بجائے پہلے آپ سسٹینیبلٹی کی بات کریں, ٹھیک ہے. جب آپ سسٹینیبل ہو جائیں گے, اپنے فارم اپنے خرچے خود اٹھانا شروع کر دے گا, تو اس کے فوراً بعد آپ کا منافع اور آپ کی انکم شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو سسٹینیبلٹی تک کا سفر ہے وہ تھوڑا مشکل ضرور ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. تو پہلے فیز میں آپ اپنے فارم کو سسٹینیبل بنائیں. سسٹینیبل کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فارم میں سے خرچے نکالنے شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سارے کام کریں گے, اس اسپیکٹ کو بھول جائیں گے کہ آپ کو اس فارم سے انکم بھی چاہیے, تو پھر آپ کا سفر لمبا ہو جائے گا, پھر آپ پریشان بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو وقتاً فوقتاً چیلنجز آئیں گے وہ اس سے آپ کی امید بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ جانور بھی بیچیں. فینسی آپ کے پاس اچھی چیز ہے تو وہ جتنی گنجائش ہے وہ آپ لوگوں کو دیں, بیچیں. اس کے بے شک آپ اپنی من پسند ریٹس چارج کریں. اس کے بعد جو ہے دودھ اگر آپ کے پاس سرپلس ہے ضرور بیچیں, اس کے لیے تگ و دو کریں, اس کو بیچیں. اور تیسری چیز جو گوشت ہے وہ لازمی بات ہے کہ جب آپ پہلے فیز سے گزر جائیں گے, دوسرے فیز میں آ جائیں گے, تو پھر سمجھے کہ 80-90% آپ کا گوشت ہی ہے. باقی جو آپ کی بریڈ ہے اور آپ کا جو یہ ہے دودھ ہے, یہ 10% رہ جاتا ہے, 15%, ٹھیک ہے. مین آپ کا پھر گوشت پہ ہی فوکس رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ویورز, سورس آف انکم ہم نے بتا دیے, خرچے آپ کم رکھیں, اپنے فیڈنگ کو اپنی جب سیزن میں چیزیں سستی مل رہی ہوں تب خرید لیں, اچھا ونڈا ڈالیں, اچھی خوراک ڈالیں, جانور کو خوش رکھیں, جانور آپ کو خوش رکھے گا. اور 5 مہینے کا جب روزہ ہے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 50 بکری ہے یا 10 بکری ہے, اور 10 بکری آپ کو جب 20 بچے دے دیتی ہے تو آپ کے سارے خرچے الحمدللہ وہاں سے پورے ہو جاتے ہیں. ملٹیپلیکیشن ریٹ بڑا عام ہے اس میں نا, جیسے برکت جس کو کہا گیا ہے نا, کہ وہ مختلف اس میں روایات بھی مشہور ہیں کہ اتنے سال تک آپ بکری رکھیں اور نہ بیچیں, اس کے بعد جتنی چاہیے بیچیں. اس کے جو میں نے فیزز کی بات کی ہے نا, اگر اسی کی وضاحت کروں تو یہی روایات اس کے اوپر صادق آتی ہیں کہ پہلے فیز میں آپ کا صبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دوسرے فیز میں پھر آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کھل کے کھیلنے والی بات ہوتی ہے کہ اس کا جو ملٹیپلیکیشن ریٹ ہے وہ واقعی میں بہت اچھا ہے. جیسے ہم نے اندازہ لگایا ہوا تھا 1.5 بچہ ایک بکری کا, الحمدللہ ہمارا 2.5 آیا, ابھی ہماری یہ پہلی بریڈنگ تھی. تو اگر ایک بکری سے اگر 2.5 بچے آپ آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ملٹیپلیکیشن ریٹ ہے. 7 مہینوں میں اگر آپ 2.5 بچے ایک بکری سے لیتے ہیں, ابھی ہماری فرسٹ بریڈ جو ہے وہ 26 بکریوں میں سے تقریباً جو ہے وہ 70 کے قریب بچے آ گئے. سیکنڈ بریڈ ہماری جو ہے الحمدللہ وہ وہی
سے 80 بکریوں کی ہے تو اس کا ملٹیپلیکیشن ریٹ اور اچھا ہے. تو یہ جو میں فیزز کی بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ جب آپ فرسٹ فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ملٹیپلیکیشن ریٹ آپ کا اس طرح سے تیار ہو وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. لیکن جو پہلا فیز ہے وہ سارا چیلنجز کا ہے. زیادہ تر 90% لوگ جو ہے اس پہلے فیز سے ہی گھبرا جاتے ہیں یا غلطیاں کر لیتے ہیں, سمت درست نہیں ہوتی, ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, کسی غلط ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ 90% اگر گوشت ہے 10% باقی 2 چیزیں ہیں تو وہ 10% پہ اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں, 90% کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے سمت درست رکھنے کا. ٹھیک ہے, تو سمت درست رکھیں پہلے فیز سے. انشاءاللہ آپ جب نکل جائیں گے تو اس کے بعد امید ہے, ہوپ ہی ہوپ ہے الحمدللہ. تو آپ کی توقعات سے بڑھ کے اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس کا ثمر جو ہے وہ میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر اب آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ویئرز یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبیوں کا کام ہے اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے, اللہ نے اس میں واقعی برکت رکھی ہے. پہلا سال تو ہم تھوڑے سے سمجھ نہیں آئی, لیکن الحمدللہ اب جب ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا, کیونکہ جب 5 مہینے کا روزہ ہو جاتا ہے, 5 مہینے کا روزہ ہوتا ہے اور بچے آتے ہیں تو وہ 5 مہینے کی جو انویسٹمنٹ آپ نے کھانے پہ اور لیبر پہ اور ادھر آگے پیچھے کی ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ پوری ہو جاتی ہے, وہ اللہ کرم کر دیتا ہے. تو لیکن آپ فارم چلائیں صحیح طریقے سے, بریڈ اچھی رکھیں تاکہ آپ کو ایک فینسی بریڈ مل جائے اور آپ کے جانور اچھی قیمت پہ بکیں, گروتھ اچھی ہو, پر ڈے گروتھ اچھی ہو تاکہ میٹ گوشت آپ کو وارے میں آ جائے اور آپ کو کسائی کی ڈیمانڈ آپ پوری کر سکیں. اور تیسرا دودھ کی جو ہے وہ اگر آپ بیچ نہیں سکتے فریز کر لیں اور اس کی چیز یا گھی یا ایسی چیزیں بنا کے بیچنا شروع کر دیں. تھوڑا سا اس میں محنت ہے, تھوڑا سا صبر ہے اور تھوڑی سی عقل کا استعمال ہے اور پھر انشاءاللہ الحمدللہ فضل ہی فضل ہے, کرم ہی کرم ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.